تھی ون ہائیڈ پارک. یہ لندن میں پراپرٹی ہے, بڑی مہنگی پراپرٹی تھی. یہ کس کی پراپرٹی تھی؟ جن کی پراپرٹی تھی ان کا نام ہے حسن نواز. حسن نواز کون ہے, کس کے برخوردار ہیں؟ وہ ہیں نواز شریف صاحب کے برخوردار. انہوں نے یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کب خریدی تھی؟ وہ تب خریدی تھی جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب. تو سب سے پہلے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا نیب کو کہ یہ پراپرٹی کس پیسے سے خریدی گئی, کیسے خریدی گئی. لیکن نیب نے اس چیز کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو ون ہائیڈ پارک پراپرٹی تھی حسن نواز سے, یہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے خرید لی اور خرید کے اس کو آگے بیچ دیا. کہا جاتا ہے, نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی یہ بیچی اور یہ 190 ملین پاؤنڈ ان کے مختلف اکاؤنٹس میں آ گیا. اب ایک ایجنسی ہے انگلینڈ کی, اس ایجنسی کا نام ہے NCA. NCA کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کا پیسہ ہو تو وہ اس کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, انکوائر کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر پتہ چلے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے تو اس کو پھر وہ ضبط کر لیتے ہیں, اس پیسے کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں. تو NCA کو لگا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے اس میں یہ ان کو شک ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے, تو انہوں نے فریز کر دیا. انہوں نے فریز کر دیا اور اپنی ایک انکوائری شروع کر دی. اب جب انکوائری کی تو انکوائری کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ پیسہ چوری کا ہے. تو انہوں نے NCA نے اور ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے ایک سیٹلمنٹ کر لی. وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی تاریخ, یہ اصل میں چوری کا پیسہ ہے, اور چونکہ یہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے حکومت پاکستان کا اس پہ حق ہے. اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈی فریز کیا جائے, اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ ہے الزام. تو امارت جو کھڑی کی ہے پورے کیس کی, اور یہ میں بطور وکیل بھی آپ کو بتا رہا ہوں, جو پورا کیس ہے نیب کا القادر کیس, وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ چوری کا پیسہ ہے. پورا کیس فاؤنڈیشن اس کے اوپر جو نیب کی پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے, اور ججمنٹ بھی اسی کے اوپر بیسڈ ہے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. اب چوری کے پیسہ ہوا میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. چوری کا پیسہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی عدالتی فیصلہ چاہیے, یا پاکستان کی عدالت کا یا باہر کی عدالت کا, جو یہ کہے کہ چوری کا پیسہ ہے اور یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ فریم ورک ایگریمنٹ جو کی 6 نومبر 2019 کو NCA نے یہ فیصلہ کیا کہ چوری کا پیسہ نہیں ہے, اس لیے اس کو ڈی فریز کر دیا. جو ڈی فریزنگ آرڈر ہے وہ 22/11 NCA نے پاس کیا, اور اس کے بعد جو 103 ملین آنے کی اجازت دے دی پاکستان, وہ بھی جو NCA نے کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے. اب آپ ججمنٹ دیکھیں, ایک ججمنٹ بھی آ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اور ایک ججمنٹ آ گئی اس کے بعد انگلینڈ کی ہائی کورٹ کی. ان ججمنٹ میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے, یعنی کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے. لیکن سب سے ضروری چیز جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ. جو نیب کا جو مین وٹنس آیا ٹرائل کورٹ میں, وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. PW35 ان کا جو انویسٹیگیٹنگ افسر ہے, وہ کیا کہتا ہے. سب سے اہم اور سب سے ضروری جو ڈاکیومنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں, یہ میرے سامنے ڈاکیومنٹ ہے. وہ کہتا ہے, یہ اوتھ پہ کہہ رہا ہے ٹرائل کورٹ میں, دیر از نتھنگ آن ریکارڈ آف دس ریفرنس دیٹ ملک ریاض اور علی ریاض both co-accused
had been convicted in any criminal case. So وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کراس ایگزامینیشن میں کہ بھئی یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, کوئی کنوکشن ہے اس کی, جو پروسیڈز آف کرائم بنتے ہیں کہ جرم کا پیسہ ہے, تو آئی او صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی چیز ریفرنس پہ ریکارڈ نہیں ہے, وہ یہ اس کو مانتے ہیں. اس کے آگے کیا کہتے ہیں وہ اسی کراس ایگزامینیشن میں, وہ کہتے ہیں ایز پر ریکارڈ کلیکٹڈ بائی می ڈیورنگ انویسٹیگیشن there is no report by financial monitoring unit approving any action against any transaction in the above said accounts. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے انویسٹیگیٹنگ یونٹ کی, نیب کی, کسی اور کی, کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں اس میں کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. آگے کہتے ہیں I do not know as to whether any reference was filed by NAB under the any Anti-Money Laundering Act 2010. کہتے ہیں کوئی ریفرنس بھی نہیں فائل ہوئی اس پیسے کے بارے میں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. I do not know as to whether any court of law in Pakistan declared the aforesaid amount as proceeds of crime for any offense. کہتے ہیں کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم کا پیسہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں یہی آئی او اسی ایویڈنس میں, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ الٹا کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کبھی یہ انویسٹیگیشن کی کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, تو انہوں نے کہا اپنے ایویڈنس میں کہ ہاں میں نے یہ انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں جرم کا پیسہ ہے ہی نہیں کوئی. میں پڑھتا ہوں. It is correct that the complaint verification was closed against Ali Malik Riaz and others executive board meeting dated 23/4/2020. وہ جو 23/4/2020 کی ایگزیکٹو میٹنگ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے, وہ بھی میرے سامنے میرے پاس موجود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا, پروسیڈز آف کرائم تھی, یہ بالکل غلط بات, جھوٹی بات ہے. اور اگر یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں تھا تو پورا کا پورا القادر کیس جو ہے وہ اسی طرح گر جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں ہم اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں پرسوں, پہلا سوال پوچھا جائے گا اور وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, جرم کا پیسہ ہے, کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کوئی ایویڈنس ہے. اور جب یہ عدالت یہ دیکھے گی تو وہاں ہی کیس ختم ہو جائے گا. اب دوسری چیز نیب کیا کہتی ہے. نیب نے یہ کہا کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا, عمران خان صاحب کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ڈی فریز کرے. کابینہ نے جو اپنا فیصلہ جس کے بارے میں بات کرتی ہے نیب, وہ ہے 10 دسمبر 2019 کا فیصلہ. فریز کب ہوا یہ پیسہ, کس نے فریز کیا؟ این سی اے نے 2018 میں. جو اگریمنٹ کی وہ کس نے کی؟ این سی اے اور ملک ریاض اور ان کی فیملی نے. اس میں کابینہ کا کوئی حصہ نہیں, وہ انہوں نے کی نومبر میں, تب کوئی کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا. جو ڈی فریزنگ آرڈر ہوا وہ 22 کو ہوا نومبر کو, تب بھی کوئی کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا. جو پیسہ 103 ملین پاؤنڈز پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا وہ بھی کابینہ کے فیصلے سے پہلے آیا. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ڈی فریزنگ کا عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے کیا؟ اب میں آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس ایویڈنس دکھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر. آئی او کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. آئی او کہتا ہے, اور یہ میں پھر پڑھتا ہوں پہلے. It is correct to suggest that NCA got freezed the above said 9 accounts. وہ مانتا ہے کہ یہ تو این سی اے نے فریز اور ڈی فریز کیے. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے وہ کہتا ہے, اسے پوچھا گیا, اوتھ پہ یہ بات کر رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کہتے ہیں ایز پر ریکارڈ out of court settlement was entered into between NCA and Malik Riaz in UK. کابینہ کی نہیں, NCA نے یہ ڈی فریز کیا. I have not seen the agreement out of court settlement deed between NCA and Malik Riaz and family. وہ کہتے ہیں میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے. یہ آئی او ہے جس کو ریفرنس فائل کر رہا ہے,
وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کیا ہوئی یا کیا نہیں ہوئی. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں it is correct that applications seeking freezing of accounts, freezing orders and defreezing orders are not part of record of this reference. کہتا ہے ریفرنس میں نے فائل بھی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ وہ تو باہر ہوا تھا, وہ تو یو کے میں ہوا تھا. پھر یہ کیسے الزام لگا رہے ہیں جو منسٹرز بھی بولتے ہیں پی ایم ایل این کے, اور جو جج صاحب نے بھی کہا کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ڈی فریزنگ کا. اب آپ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے. I have not seen the settlement agreement, hence I cannot say whether it was right or wrong. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں سیٹلمنٹ اگریمنٹ جو این سی اے اور ملک ریاض کی ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو ان افیکٹ یہ الزام بھی بالکل خود ان کے ایویڈنس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ این سی اے نے ہی کیا. اب تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ این سی اے نے, یہ کہتے یہ ہیں کہ این سی اے نے اور ملک ریاض نے چلیں ڈی فریز انہوں نے کیا, لیکن سپریم کورٹ لانے کا فیصلہ کابینہ نے کیا. اب میں نے آپ کو دکھایا کہ پیسہ سپریم کورٹ میں 103 ملین پاؤنڈز تو کابینہ کے فیصلے سے پہلے ہی آ گیا تھا. تو یہ کابینہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائیں؟